اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے ایمان والو اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف کیا تلاش کریں بولو؟ وسیلہ تلاش کرو۔ کیوں؟ اللہ فرماتا ہے وجاہدوا فی سبیلہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ اب جہاد کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کسی کو ماریں یا کسی کو قتل کریں آپ یا کسی کے مطلب گھر کو توڑیں، یہ جہاد کا مطلب نہیں ہے۔ آج ہمارے اسلام کے اندر جو لوگوں نے جہاد کا معنی نکال رکھا ہے نا، جو اسلام کے علاوہ جو دوسری کنٹری کے لوگ ہیں یا دوسرے مذہب کے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں اسلام کے اندر جہاد ہے بھائی، اور جہاد کا معنی یہ ہوتا ہے کہ بھائی دوسروں کو پھسلانا۔ تو جہاد کا معنی یہ نہیں ہے۔ جہاد، اگر آپ جہاد کی تاریخ پڑھیں گے، ہسٹری میں پڑھیں گے یا اس کا لغوی معنی لیں گے، میننگ آف جہاد، جہاد کا اصل معنی ہے کیا، ڈکشنری کے اعتبار سے جہاد کسے کہتے ہیں؟ تو جہاد کا معنی یہ کوشش کرنا۔ کیا کرنا؟ آپ بھی، ہر انسان اپنے بزنس میں کوشش کرتا ہے، دیکھیں میں اپنے معاملے میں کوشش کرتا ہوں، ہر انسان اپنے اپنے معاملے میں کیا کرتا ہے بولو؟ کوشش کرتا ہے۔ تو دیکھیے جب تک عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ جب تک سرکار ہم میں نہیں آئے، جب تک ہمیں کوئی پوچھتا تک نہیں تھا، اور عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں ہم تو ایک رسوا ذلیل قوم تھی، ہمیں کون جانتا کون پہچانتا، لیکن نبی کیا ہے ہمارے بیچ میں، اللہ نے ہمیں عزت عطا فرما دی۔ دیکھیں یہ اسلام ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، اللہ کے راستے میں جہاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ کیا ہو جاؤ بولو؟ کامیاب ہو جاؤ۔ ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جمیعا ومثلہ معہ لیفتدوا بہ من عذاب یوم القیامہ ما تقبل منہم ولہم عذاب علیم۔ اب دیکھیں اللہ نے کیا فرمایا قرآن کریم کے اندر۔ اللہ فرماتا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لو ان لہم ما فی الارض جمیعا، اگر وہ زمین میں جو کچھ بھی ہے، زمین کتنی بڑی ہے؟ بہت کم لوگ ہیں جنہوں نے دنیا پہ زمین کا سروے کیا ہوگا، یعنی زمین کو گھوما ہوگا۔ بھئی کچھ لوگ بدیس میں چلے جاتے ہیں، کوئی کہیں چلا جاتا، لیکن پوری کائنات تو نہیں گھومی ہوگی اس نے۔ اب دیکھیے قیامت کا دن، دیکھیں ہم لوگ قیامت کا دن سمجھتے ہیں یہ ہمارا کوئی گراؤنڈ ہے، مطلب یہ ہمارا کوئی میدان ہے، ہماری اسکول کا کوئی گراؤنڈ ہے یا ہماری زمین ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ مطلب اللہ نے فرمایا ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جمیعا ومثلہ معہ لیفتدوا بہ من عذاب یوم القیامہ ما تقبل منہم۔ اللہ فرماتا کہ جنہوں نے کفر کیا وہ سنیں، کان کھول کر سن لیں، وہ جنہوں نے کفر کیا، اللہ کو نہیں مانا، اس کے رسول کو نہیں مانا، میری کتاب کو نہیں مانا، اللہ کے پیغمبر کو نہیں مانا، وہ سنیں کان کھول کے۔ اللہ فرماتا جتنا زمین میں ہے، پورب سے پچھم جتنا زمین میں سب کچھ مجھے دے دے۔ آج دنیا میں انسان اتنا سا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ جان دے دے گا لیکن مال نہیں دے گا، وقت دے دے گا۔ دیکھ عقل مند انسان پتہ کسے کہتے ہیں؟ عقل مند انسان ہے کہ وقت نہ دے اور پیسہ دے دے۔ وقت اتنی قیمتی شے ہے آج کے دور کے اندر، وہ جہاں دیکھے گا وقت سے کام چل رہا ہے اور پیسے سے بھی کام چل رہا ہے۔ تو عقل مند یہ ہے کہ پیسہ دے کے چلائے گا لیکن وقت بولو وقت نہیں دے گا۔ وقت اتنی بڑی اس ٹائم نعمت ہے انسان کے لیے۔ تو اللہ نے فرمایا زمین میں جو کچھ ہے یہ سب مجھے دے دیں، وَمِثْلَهُ مَعَهُ، جتنا زمین میں ہے اتنا ہی اور ہو ان کے پاس، لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور یہ اس کو بھی دے دیں تاکہ قیامت کے عذاب سے بچ جائیں۔ اللہ فرماتا مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ، اس میں سے کچھ بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ آپ ذرا سوچو تو صحیح اسلامی بھائیوں کہ پوری زمین اللہ کو دے دے، حالانکہ ہم زمین کے مالک تھوڑی ہیں، مالک تو بولو کون ہے؟ اللہ ہے مالک۔ لیکن اللہ فرماتا ہے اگر زمین بھی مجھے دے دیں اور جتنا زمین میں ہے وہ بھی دے دیں لا کے، اللہ فرماتا اس میں سے کچھ بھی قبول نہیں کیا جائے گا، ذرہ برابر بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ کیوں؟ یریدون ان یخرجوا من النار، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ عذاب سے نکل جائیں، وما هم بخارجین منها ولہم عذاب مقیم، تو وہ ایک لمحے کے لیے عذاب سے نہیں نکلیں گے دوزخ میں سے، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے۔ دائمی عذاب آپ نے دیکھا بھٹے پہ جو اینٹ بنتی ہیں، ایک لکڑی کی آگ ہوتی ہے بھائی، ایک کنڈے کی آگ ہوتی ہے، ایک پتائی کی آگ ہوتی ہے،
ایک مضبوط لکڑی کی آگ ہوتی ہے اور ایک ہوتی ہے وہ جس سے اینٹ بنتی ہے، اسے ہم کوئلہ بولتے ہیں۔ کتنی خطرناک وہ آگ ہے، دیکھیں اندازہ لگائیے، 70 گنا زیادہ دنیا کی آگ سے دوزخ کی آگ ہے۔ آپ سوچیں ذرا، تصور کر لیں، ابھی ہمیں موت آ جائے، فرض کر لو میں اپنے بستر پہ لیٹا ہوں، عشاء نہیں پڑھی میں نے، گناہ کرا، رات میں گالی دی، گفتاری دی، ظلم کیا، مجھے موت آ جائے تو میرا حال کیا ہوگا؟ آپ بنی اسرائیل کا ایک نوجوان بڑا متقی عابد و زاہد تھا۔ ذہنوں کو قریب کریں اپنا، ہر کوئی پیسے کے نشے میں نہ رہے بھائی، کبھی کبھی اپنے اللہ کو بھی یاد کر لو، یار اس نے زندگی دی ہے، یہ چہرہ دیا ہے، یہ پیر دیے ہیں، یہ آنکھیں دی ہیں، مکان دیا، جو تو نے مانگا اللہ نے تجھے دے دیا، تو نے نوکری مانگی اللہ نے تجھے نوکری دے دی، تو نے گاڑی مانگی اللہ نے تجھے گاڑی دے دی، مکان مانگا اللہ نے تجھے مکان دے دیا، پیسہ مانگا تجھے پیسہ بھی دے دیا۔ اللہ فرماتا میرے بندے اتنا دینے کے باوجود کچھ مجھے بھی یاد کرتا نہیں کرتا، تو مجھے بھی تو کچھ یاد کر لے۔ بنی اسرائیل کا بڑا حسین و جمیل عابد گزار بندہ تھا، تہجد کی نماز پڑھنے والا، سب زندہ دار۔ ایک فاحشہ عورت آئی رات میں، زنا کروانے والی آئی، دیکھیں شیطان کہاں لے جا کے ڈگاتا ہے۔ عورت نے فریاد کری کہ میں تنہا ہوں، رات کا وقت ہے، بارش کا موسم ہے، اے اللہ کے بندے بڑا نام سنا تیرے بارے میں، جگہ ملے گی تیرے گھر میں رہنے کے لیے؟ عابد تھا، زاہد تھا، رات دیکھی علاقہ، سوچا چلو اکیلی جگہ دے دیتے ہیں۔ رات کا وقت ہوا، اس نے دیکھا وہ عورت تیار ہو کے میرے کمرے میں آ گئی، بدن پہ کوئی لباس نہیں، بال بکھرے ہیں، آج جیسا میک اپ نہیں تھا لیکن جو بھی اس کا حسن تھا وہ تیار ہو کے آ گئی۔ عابد اس کی چال سمجھ گیا، اس نے کہا خاتون تو بتا یہ کیا چاہتی ہے؟ اس نے کہا کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ تو میرے رات میرے ساتھ شب گزارے، دونوں مزے کریں گے۔ اس نے کہا ٹھہر جا، تو بھی سچ کے آئی تو میں بھی کچھ کر کے آتا ہوں۔ وہ گیا اپنے کمرے کے اندر، جیسا بھی اس کا مکان تھا، اور پہلے قندیلیں جلا کرتی تھی، اسے اٹھا کے لایا۔ ذہنوں کو قریب کریں، یہ تیار کھڑی ہے کہ اب آئے وہ عابد اور ہم دونوں آرام کریں، عیش و آرام کریں، منہ کالا کریں۔ وہ قندیل اٹھا کے لے کر آیا، اس نے اپنی ایک انگلی آگ میں دے دی۔ عورت کو تعجب ہوا اور کہا کہ نادان، ایسا وقت بھی کوئی گواتا ہے؟ تیرے علاوہ میرے علاوہ ہے کون؟ تو فرمایا اللہ نہیں ہے تیسرا اللہ۔ اس نے ایک انگلی اپنی آگ میں دے دی۔ ذرا سینے پہ رکھ کے ہاتھ بتاؤ درد ہوا ہوگا یا نہیں ہوا ہوگا؟ ایک انگلی آگ میں دے دی۔ اس نے کہا یہ کیا کرتے ہو جناب؟ اس عابد نے کہا تاریخی واقعہ ہے، میں دیکھ رہا ہوں اگر میری آگ، یہ میری انگلی اگر اس آگ کو برداشت کر لے گی تب تو تیرے ساتھ میں منہ کالا کرنے کو تیار ہوں، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں اس کے بعد پھر قیامت کا عذاب تیار ہے۔ اس نے ایک تاریخ میں لکھا ایک انگلی رکھی، جل کے راکھ ہو گئی، بدبو آنے لگی، پھر دوسری انگلی رکھی، یہ بھی جل کے راکھ، تیسری، حتیٰ کہ 5 انگلی اس نے رکھ دی، جلنے لگا، چیخ نکلنے لگی۔ ادھر اس خاتون نے دیکھا عجیب پاگل انسان ہے کہ اس نے تو اپنا پورا پنجہ آگ میں دے دیا۔ اس نے کہا تو ابھی دیکھتی جا ابھی ہوتا کیا ہے۔ اس نے کہا اے انسان، اپنی نفس کا اے نفس، اگر تو اس آگ کو برداشت کر لیتا ہے تو پھر میں تیار ہوں، تو تیار ہو جا قیامت کے عذاب کے لیے۔ پھر جب اتنا کہا نا، اور چیخ مار کے باہر نکلی، اور جب باہر نکلی اتفاق تھا بادشاہ کے لوگ گزر رہے تھے، پوچھا کیا ہوا؟ کہ فائز گھر کے اندر فلاں نوجوان ہے، اس نے میری عزت لوٹ لی معاذ اللہ، کیونکہ بدن پہ لباس تھا ہی نہیں۔ لوگ بادشاہ کے سپاہی گئی، پکڑ لیا، اور جب پتا چلا اتنا عابد گزار بندہ ایک عورت کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرتا ہے، لوگوں نے اتنا مارا کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ اب جب انتقال ہو گیا، لیکن میں بتا دوں جو زندہ دل لوگ ہوتے ہیں نا، جن کی زندگی، جن کا جان و مال سب اللہ ہی کے لیے ہوتا ہے، تو وہ راز کو پھر راز نہیں رکھتا، میں آپ کو بتا دوں۔ اور جب انتقال ہو گیا نا، قبر کھودی گئی، تاریخ میں لکھا ہے جب دفنانے کے لیے گئے نا تو قبر کی مٹی سے خوشبو آ رہی تھی۔ تعجب کرنے لگے لوگ، جیسے جیسے مٹی کھودتے جائیں ویسے ویسے خوشبو بلند ہو رہی ہے، خوشبو بہت تیزی کے ساتھ نکل رہی۔ بستی والے بولے یار گناہگار ہے، زنا کرنے والا ہے، مٹی سے خوشبو آ رہی ہے۔ خیر آخرکار قبر میں رکھ دیا۔ اب جب یہ بات پھیلی تو بادشاہ کے کانوں تک یہ بات پہنچی کہ ایک ایسا بھی عابد گزرا ہے جو زنا کرنے والا تھا اور اس کی قبر سے خوشبو بلند ہو رہی ہے۔ بادشاہ گیا قبر کے پاس، اپنی رعایا کو لے کے گیا، اس نے کہا یہ بات میری عقل سے تو برا ہے بھائی، عالموں کو بلایا جائے۔ بڑے بڑے عالم آئے، بڑے بڑے عابد و زاہد متقی آئے،
اور سارا واقعہ بتایا۔ تو عالموں نے کہا کہ ہو نہ ہو یہ زانی نہیں ہو سکتا کہ جس کی قبر سے خوشبو آئی اللہ کا ولی ہوگا 100%، یہ اللہ کا ولی ہوگا۔ بادشاہ نے حکم دیا اس عورت کو پکڑ کے لایا جائے۔ آج لوگ گناہ کرتے ہیں تو مزے میں ہے، بھائی میں تو فل طاقت ہے میرے پاس، غریب کو تو اوقات ہی نہیں دینا بھائی، اس سے بات کرنے کو تیار نہیں کوئی۔ آج کے دور کے اندر دیکھو، آج غریب کے گھر میں کوئی بیٹھنے کو تیار نہیں ہوتا، یہ بات لکھ لیں آپ۔ اگر اس کا لباس گندا نہ تو آپ اس کے پاس نہیں بیٹھو گے جا کے، اس کے برتن میلے ہیں تو پانی نہیں پیے گا بندہ جا کے۔ عالم یہ ہو چکا ہے ہمارا، یہ اتنی نفرت ہمارے دلوں میں پیدا ہو چکی ہے۔ اب عالموں نے کہا نا ہو نہ ہو یہ اللہ کا ہی ولی ہے، ورنہ قبر سے خوشبو آ ہی نہیں سکتی۔ اس کو فاحشہ عورت کو بلایا، اس سے کہا بادشاہ نے کہ اگر تو ایک ذرہ برابر بھی جھوٹ بولی تو تیرا سر قلم کر دوں گا۔ قبر بتا رہی ہے گناہگار نہیں ہے، خوشبو بتا رہی ہے عابد و زاہد پرہیزگار متقی ہے، تو بتا آخرکار ماجرا کیا ہے۔ اس نے ساری بات بتائی کہ رات کا وقت تھا، میں تو فاحشہ عورت ہوں، میں رات میں گئی، میں نے کہا کہ عابد تو مجھے کچھ دیر کے لیے پناہ دے دے، میرا حسن جوانی پہ تھا، عابد بڑا متقی تھا، چاہا کہ میں اسے لبا لوں، لیکن میں نے دیکھا اس نے اپنا پورا ہاتھ ایک ایک کر کے آگ کی قندیل میں دے دیا، اور اس نے یہ جملہ کہا اے ہاتھ اگر تو اس آگ کو برداشت کر لے تو پھر میں بھی اس کے ساتھ مکالہ کرنے کو تیار ہوں۔ میں چیخ کے بھاگی اور اتنے میں تمہارے سپاہی ملے اور میں نے الزام لگا دیا، اللہ کی پناہ اندازہ لگائیے۔ تو بادشاہ نے کہا قبر کھدوائی جائے۔ اب ایک روایت کے مطابق قبر کھدوائی گئی، اور ایک روایت کے مطابق اس گھر میں ہی جا کے دیکھا قندیل ہے نہیں ہے، چاہے دونوں میں سے ایک ہو، تو دیکھا اس کا اتنا ہاتھ ویسے ہی جل ہوا ہے۔ یہ ایمان والوں کی وہ گواہی کا عالم ہے۔ اور اللہ نے پتہ کیا فرمایا؟ اللہ فرماتا ہے فمن تاب من بعد ظلمه واصلح فان اللہ یتوب الیہ ان اللہ غفور رحیم۔ اے لوگو سن لو، زندہ لوگو سنو، ان قریب موت آنے والی۔ اللہ فرماتا ہے جنہوں نے ظلم کرنے کے بعد اپنے گناہوں سے توبہ کر لی، فاصلح توبہ کر لی، فان اللہ یتوب الیہ تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ اور ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ رحم فرمانے والا ہے اور معاف فرمانے والا ہے۔ اور دیکھیں آپ سمجھتے ہیں سب سے قیمتی چیز میں بتا چکا ہوں، انسان کے پاس دو ہی ہیں آج کے دور میں، اولاد یا پھر پیسہ، اس کے علاوہ کوئی قیمتی چیز۔ اور بھائی آج کے دور میں تو پیسہ اور اوپر نکل گیا، اولاد سے پیسہ کیا لے گیا؟ اور سبقت لے گیا۔ سورہ معارج میں اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، اللہ ارشاد فرماتا ہے یود المجرمون لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤوی ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ کلا انا لذا۔ اللہ نے فرمایا مجرم تمنا کرے گا کاش کہ میں اللہ کو دے دوں اپنے بیٹے اور اپنی بیبیاں اور اپنا وہ خاندان جس میں رہتا ہوں، حتیٰ کہ زمین کی ساری چیزیں دے دوں، ثم ینجی پھر عذاب سے بچ جاؤں۔ اللہ فرماتا کلا، ہرگز نہیں، عذاب سے نہیں بچے گا۔ بار بار چیلنج کرا اللہ نے، بار بار بتایا لوگوں کے لیے۔ اندازہ لگائے کسی وکیل کا مکان ہو، وہاں لے کرتا خبردار یہاں آنا متی، لوگ وہاں گاڑی تک کھڑی نہیں، نو پارکنگ، یہاں پارکنگ نہیں ہے، گاڑی تک لوگ وہاں کھڑی نہیں کرتے، کسی جج کے گھر کے سامنے، کسی وکیل کے گھر کے سامنے، وہاں الاؤ نہیں ہے آپ کے لیے یہاں گاڑی کھڑی کرو۔ اللہ نے تو قرآن بھیجا آج ہمارے لیے، اور آج ہم کر کیا رہے ہیں دنیا کے اندر؟ سوچیں ذرا آپ۔ یاد رکھو ہمارے پاس ہے وقت ابھی، اللہ نے 1000 موقع ہمیں دیے توبہ کرنے کے، لیکن زندگی اور موت صرف ایک ہی مرتبہ، دھیان رکھنا، زندگی دی، موت آ گئی تو زندگی گئی۔ اب تو ہر انسان کو چاہیے کہ اپنے اعمال کو دیکھے، اللہ سے توبہ کرے۔ یہ بڑا پاکیزہ مبارک مہینہ ہے، اللہ نے وعدہ فرمایا میرا جو بھی بندہ اس میں توبہ کرے گا میں اس کے گناہوں کو معاف فرما دوں۔